اور حیدر فقر بوذر کہ اس لشکر کے اندر جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسا بہادر آدمی موجود تھا، وہاں پر حضرت ابو ذر غفاری جیسا فقیر اور درویش بھی موجود ہے کہ جہاں حضرت علی اپنے بازو کی طاقت سے جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں حضرت ابو ذر غفاری جیسا درویش موجود ہے جو خدا کی بارگاہ میں دعائیں کر کے مسلمان مجاہدین کو فتح کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے۔ اور تیسرا کہا صدق سلمانی، اسی لشکر کے اندر حضرت سلمان فارسی موجود ہیں کہ جن کے صدق اور یقین کی دنیا مثال دیتی ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ جس کو اللہ نے صدق اور یقین کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، کائنات کی ساری نعمتیں یقین کی دولت سے نیچے ہیں۔ یقین سب سے بڑی دولت ہے، اور حضرت سلمان فارسی جیسا یقین، حضرت ابو ذر غفاری جیسی درویشی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسی بہادری، جب یہ تینوں چیزیں مل کر انہوں نے حملہ کیا تو پھر کفار کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور آج بھی یہ ایک مسلم اصول ہے اور یہ قیامت تک اصول باقی رہے گا کہ آج بھی اگر آپ دشمنان اسلام کو شکست دینا چاہتے ہیں، آج بھی اگر کفار کو شکست دینا چاہتے ہیں، تو ان تین چیزوں کو اپنے اندر سمونا ہوگا کہ حضرت علی جیسی بہادری ہو، کہ ہمارے جوانوں کے اندر، ہمارے نوجوانوں میں حضرت علی المرتضیٰ جیسا دلیر اور شجاع ہونا ہو، اور پھر اس کے ساتھ صرف بہادری نہیں بلکہ حضرت ابو ذر غفاری جیسی درویشی بھی پائی جاتی ہو، کہ درویشی کے بغیر صرف طاقت سے بھی کسی مارکے کو نہیں جیتا جاتا، جب طاقت کے ساتھ درویشی بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ یقین حضرت سلمان فارسی جیسا ہو، کہ یقین خدا کی ذات پر اور مصطفیٰ کی ذات پر ایسا یقین کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل سچ کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا جب معراج کی رات ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ معراج کا سفر عطا کیا، تو ایک کافر آ کے حضرت صدیق اکبر سے کہتا ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کا صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے جی وہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں سارے آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ یقین تھا، یقین کا یہ معیار تھا، کہا کہ اگر میرے مصطفیٰ کہتے ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں، بالکل سچ کہتے ہیں۔ کوئی پوچھا نہیں، یہ نہیں کہ چلو میں بات کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، پہلے خود تسلی کر لوں پھر بتاؤں گا، نہیں، یقین کی یہ کیفیت تھی کہ اگر میرے مصطفیٰ کے زبان اطہر سے یہ جملہ نکل پڑا ہے تو پھر یہ پتھر پر لکیر ہے، میں آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب مکہ شریف فتح ہوا نا تو اس کی پلاننگ تھوڑی اس طرح تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایک بڑی فوج تیار کریں گے، اور یہ فوج خفیہ طور پر تیار کی جائے گی صرف مدینہ کے اندر، اس کی خبر کسی طور پہ بھی مکہ کے کفار تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ خفیہ طور پر یہ 10,000 کا لشکر تیار ہوا تھا۔ آج بھی 10,000 بندہ کہیں بیٹھا ہو تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو 10,000 فوج اس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی مکہ شریف کے لیے، اور کہا کہ اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ مدینے میں کسی نے مخبری کر دی اور ایک خط لکھا مکے کے کافروں کو، اور وہ خط ایک عورت کو دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور اس عورت کو دے کے کہا کہ یہ خط تم مکے جا کے فلاں فلاں سردار کو پہنچا دو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اتنی بڑی فوج لے کر آ رہے ہیں اور مکہ شریف وہ آ رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے۔ وہ عورت وہ خط لے کے چلی گئی، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کے ذریعے میرے مصطفیٰ کو خبر ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ساری اطلاع دے دی، صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اب اس ساری صورتحال میں جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے نام لیا، کہا کہ اے علی آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آپ کا انتخاب کیا، کہا علی آپ جائیں اپنی تیز رفتار سواری پر، اور فلاں فلاں عورت
ایک خط لے کر مکے جا رہی ہے اور اسے جتنا وقت ہو گیا ہے، قربان جائے میرے مصطفیٰ کے علم پر، کہا کہ جتنا وقت اسے ہو گیا ہے مدینے سے نکلے ہوئے، تم اگر اس قدر تیز رفتاری سے جاؤ گے تو فلاں علاقے میں وہ عورت تمہیں مل جائے گی، تو اگر نہ بھی ملے تو وہاں انتظار کرنا، وہ تمہیں وہیں پر ملے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری نکالی اور جس جگہ کا میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اس جگہ پر پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہاں کوئی عورت کا نام و نشان نہیں، لیکن وہاں کھڑے رہے، کہا میرے مصطفیٰ نے کہا ہے وہاں ملے گی تو مجھے یہیں پر ملے گی۔ اور آخر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت، ایک سوار آ رہا ہے سواری پر، آپ نے اس کا گھوڑا روکا اور اس کو نیچے اتار کے کہا کہ تیرے پاس جو خط ہے وہ خط مجھے میرے حوالے کر دو۔ اب وہ حیران ہو گئی، وہ کہہ لی جب میرے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں خط لے کے جا رہی ہوں تو علی کو کیسے خبر ہو سکتی ہے، شاید یہ اپنے گمان کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ تو اس نے، عورت نے صاف انکار کر دیا، کہنے کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تلاشی کروں گا تمہارے کجاوے کی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے آپ تلاشی کریں، آپ تلاشی کر لیں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کے کجاوے کی، سامان کی تلاشی لی، خط اس سے نہیں ملا۔ اب وہ کہہ رہی تھی کہ علی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا میرے پاس خط موجود نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی پوری تسلی کی لیکن خط نہیں ملا، اور پھر آپ خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہو کہ خط ملے گا، اس عورت کے پاس ہے، اور میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ فلاں جگہ پر ملے گی۔ اب یہ عورت اگر مجھے اسی جگہ پر مل رہی ہے تو اس کا مطلب خط بھی اس کے پاس موجود ہے، تو یہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ آپ پھر خاموش ہو گئے اور پھر اس عورت سے کہا کہ دیکھ میری بات سن، میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ خط تیرے پاس ہے، تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ خط تیرے پاس ہے، تو خط خود میرے حوالے کر دے ورنہ تیرے لباس کی بھی میں تلاشی لے لوں گا۔ جب یہ دھمکی دی اس عورت کو تو اس نے اپنے بالوں سے خط نکال کے دے دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ وہ خط لے کر واپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ گئے کہ جب یقین کی یہ کیفیت ہو کہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا، اب زمین ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یقین کی یہ کیفیت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ تمہارے کہنے سے سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اور یہاں تو صرف خط کی بات ہے، یا رسول اللہ ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ کہ یا رسول اللہ اگر آپ دن کو رات کہہ دیں تو رات ہو جاتی ہے، وہ دن نہیں رہتا، اور اگر آپ رات کو دن کہہ دیں تو وہ دن ہو جاتا ہے، رات نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ یقین ہو، اقبال نے جس کو کہا کہ صدق سلمانی، سلمان فارسی کا صدق اور یقین جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کو فتح سے کوئی شے نہیں روک سکتی ہے۔ سامنے ذی الوقار، چونکہ فتح مکہ کی بات چل رہی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10,000 کا لشکر لے کر آپ مکہ شریف میں داخل ہوئے اور مکے کی ہر گلی کے اندر مسلمانوں کی فوج موجود ہے، ظاہری بات اس دور میں شہر کتنا کو تھا، ہر گلی کے اندر مسلمانوں کی فوج موجود ہے، اور مکے کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے کافر ڈر رہے ہیں، گھروں کی کنڈیاں لگا لی کہ آج ہم نہیں بچتے، آج نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، محمد عربی پچھلے 13 سال کا بدلہ ہم سے لیں گے، اور ہم نے کبھی اونٹ کی اوجڑیاں ان پر پھینکی، کبھی ریت اٹھا کے ان کی داڑھی پر پھینکی تھی، ہم نے کبھی تلوار سے ان پر حملہ کیا، کبھی شیب ابی طالب کے اندر بائیکاٹ کر کے ان کو پھینک دیا گیا،
کبھی ہم نے ان کی راہ میں کانٹے بچھائے، کبھی ہم نے کس طرح کوئی ظلم اور ستم کا وار ہم نے خالی نہ جانے دیا. کبھی محمد مصطفیٰ، کبھی بی بی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی ناف کے نیچے نیزہ مار کے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. کیا کیا ظلم نہیں ہوا. حضرت عمار کو شہید کیا جاتا ہے، حضرت یاسر کو شہید کیا جاتا ہے. کافروں کو اپنے سارے ظلم یاد آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہم نہیں بچتے، آج ہماری خیر نہیں ہے. ہم نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے ان پر، آج یہ ان کا بدلہ ہم سے لیں گے. اپنے گھروں میں گھس گئے. میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں اپنی سواری پر، مسلمانوں کی فوج پہلے آ گئی ہے اور یہ پروٹوکول ہے، اور آخر میں امام الانبیاء اپنی اونٹنی پر بیٹھے جب تشریف لا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس آسمان نے بھی یہ منظر کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ اس فاتحانہ انداز میں میرے مصطفیٰ مکے میں داخل ہو رہے ہوں اور اپنی اونٹنی پر اپنے غلام حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاران گرامی، آج بھی قائدین آتے ہیں، لیڈر آتے ہیں، ایک عام کارکن کو لیڈر کی گاڑی کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. قربان جائے محمد مصطفیٰ کی عظمت اور شان پر کہ میرے مصطفیٰ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس وقت دنیاوی طور پر بھی میرے مصطفیٰ سالار اعظم کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اپنی پرسنل سواری پر، اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ اگر کسی کو بٹھایا ہے تو ایک غلام کو بٹھایا ہے. اور پوری دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ اس فتح کے جشن کو اگر میں منا رہا ہوں تو میں امیروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے غلاموں کے ساتھ مل کر منا رہا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنی اونٹنی پہ حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا ہے، ساتھ خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور کالے رنگ کا امامہ شریف باندھا ہے میرے مصطفیٰ نے. مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ والی آیتیں سرکار کی زبان پر ہیں. سرکار مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. میرے مصطفیٰ مسلسل یہ آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر اتنا جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی پیشانی مبارک لگ رہی ہے. اور اس وقت میرے مصطفیٰ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، وہاں نوافل ادا کیے، اور اب لوگ انتظار میں ہیں کہ کیا آرڈر آتا ہے، کیا لفظ نکلتے ہیں. اب ان کی زبان سے جو بھی مصطفیٰ کی زبان سے نکلے گا ہماری زندگیوں کے فیصلے ویسے ہی ہونے والے ہیں. لوگ ڈر رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ اب طواف پورا ہوگا، اب یہ اعلان فرمائیں گے، سرکاری حکم نامہ جاری ہوگا. کیا اعلان ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جب مکہ کے مین چوک میں یعنی حرم تجبہ کے اندر اپنی عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے مکہ کے رہنے والوں، مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو، مجھ سے کیا امید رکھتے ہو. مکے کے لوگوں نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نیک ہیں، آپ کے والد بھی نیک تھے، اور نیک باپ کی نیک اولاد سے ہم نیکی کا ہی ارادہ رکھتے ہیں، نیکی کی امید رکھتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو پھر سن لو، آج سب کے لیے معافی ہے، آج سب کے لیے معافی ہے. جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اس کے لیے بھی معافی ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کے لیے بھی معافی ہے، جو خود حملے کے لیے نہ نکلے اس کے لیے بھی معافی ہے، جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے اس کے لیے بھی معافی ہے، بچوں کے لیے معافی ہے، عورتوں کے لیے معافی ہے، بزرگوں کے لیے معافی ہے. آج محمد بن عبداللہ کی تلوار صرف اس کے لیے چلے گی جو خود مقابلے کے لیے آئے گا، اور جو مقابلہ نہیں کرے گا تو میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے سب کو خدا کی رضا کے لیے معاف کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ قتل دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو قتل وہ ہے کہ آپ تلوار یا خنجر لے کر کسی کا گلا کاٹ دیں، کسی کا پیٹ کاٹ دیں، قتل ہو گیا. ایک تو یہ ہے. فرمایا کہ ایک اور بھی قتل ہے، اور وہ قتل کیا ہے کہ آپ کسی پر نظر کا تیر چلا دیں، نگاہ کے تیر سے آپ اس کو مرغ بسمل بنا دیں، اس کو قریب المرگ کر دیں. یہ بھی ایک قتل ہے.
اور یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اس اعلان نے ان کو ذبح تو نہیں کیا، لیکن اس اعلان نے ویسے ان کو مار دیا۔ اور میں کہتا ہوں وہ بھی کہتے ہوں گے کہ دامن پہ کوئی خون نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، کہ آپ نے ایسا ذبح کیا ہے، ایسا قتل کیا ہے کہ ایک خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا، اور سارے لوگوں کو آپ نے ڈھیر کر کے اپنے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کے دن، آج کے انہی دنوں کے اندر، ماہ رمضان کے اندر یہ عظیم کارنامے سر انجام ہوئے ہیں، اور مکہ شریف کا فتح ہونا میں سمجھتا ہوں پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اور رب کائنات نے اسی موقع پر فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اے حبیب جب آپ کے پاس اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے، فتح آ جائے، تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے فتح کا جشن کیسے منانا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اپنے رب سے توبہ استغفار کریں، رب کی یاد میں، رب کے ذکر اور فکر میں لگ جائیں۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامنے ذی وقار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور فتح مکہ، یہ دونوں انہی دنوں کے اندر ہیں۔ اور مجھے وہ بات یاد آ رہی کہ اسلام کا جو سب سے پہلا مارکہ ہوا غزوہ بدر، اور یہ مارکہ کفار کے ساتھ سب سے پہلی جنگ تھی تاریخ اسلام کی۔ اور اس جنگ کے اندر جب مکے کے کافروں کی طرف سے عتبہ اور شیبہ، یہ بڑے بڑے کافر آئے اور کہا کہ پہلے یہ مقابلے میں آئیں گے اور ان کے مقابلے میں مسلمان اپنے بندے پیش کریں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند انصاری صحابیوں کو کہا کہ آپ ان کے مقابلے میں اتریں۔ اور جب وہ چند انصاری صحابی آئے تو ان کو دیکھ کر یہ مکے کے کافر جو کہ سردار تھے، یہ کہنے لگے کہ ہمارا ان سے مقابلہ بنتا ہی نہیں، ہمارے پلے کا کوئی بندہ بھیجو، ہم مکے کے سردار ہیں، قریش خاندان سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم ان انصاریوں سے لڑیں گے، یہ ہمارے پائے کے ہیں ہی نہیں، ہمارا ان سے مقابلہ ہی نہیں بنتا، ہمارے پلے اور مقابلے کے بندے بھیجو۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارے پلے کے بندے بھیجیں۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو پہلا لفظ نکلا، سرکار نے فرمایا قم یا علی، علی آپ کھڑے ہو جائیں، قم یا طلحہ، طلحہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کا نام لیا، اور حضرت علی جب میدان میں اترے تو حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا، عتبہ نے کہا کہ حالانکہ جانتا تھا حضرت علی کو، پھر بھی کہتا کہ آپ کا کیا تعارف ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں قریش کا سپوت ہوں اور میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو وہ عتبہ کہنے لگا کہ ہاں اب مزہ آئے گا، اب ہمارے پلے کا بندہ آیا ہے یا ہمارے وزن کا بندہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، پلے کا بندہ تب بنے گا جب تو میرے مقابلے میں ٹھہر سکے گا۔ علی کی وہ تلوار ہے کہ جس تلوار کے سامنے بڑے بڑے نہیں ٹک سکے، آپ نے ایک حملہ کیا اور اس کافر کو جہنم واصل کر دیا۔ میں تو کس پلے اور کس وزن کی بات کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غزوہ خندق میں بڑا مشہور غزوہ تھا اور بڑا بعد میں آگے ہوا ہے۔ غزوہ خندق میں عمر بن عبد الود یہ بہت بڑا پہلوان کافر تھا، اور اس کے بارے میں کافروں کے اندر یہ مشہور تھا کہ عمر بن عبد الود 1000 بندے کی طاقت رکھتا ہے، مشہور تھا اس کے بارے میں، اس کی ٹکر کا، اس کے پائے کا اور کوئی طاقتور بندہ نہیں تھا۔ تو خندق جب کھود دی گئی نا، اب خندق آپ سمجھتے ہیں وہ ایک طرح کا نہر یا کھالے ٹائپ ہے، مدینہ شریف کے دائیں بائیں پورا کھود دیا تاکہ باہر سے جو لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ اندر داخل ہی نہ ہو سکیں۔ وہ اتنی لمبی چوڑی خندق وہ کھود دی گئی کہ اس کو پار نہ کیا جا سکے۔ اب کسی سے بھی پار نہیں ہو رہی، اور یہ عمر بن عبد الود نے وہ خندق پار کر لی اور پار کر کے مدینہ شریف آ گیا مسلمانوں کے لشکر کے اندر۔
اب سارے حیران کہ یار یہ بڑا طاقتور بندہ ہے کوئی، اور عجیب انسان، اتنی بڑی خندق اس نے پار کر لی۔ باہر کیا، اب سارے چکنے ہو گئے کہ اتنا دلیر اور طاقتور آدمی، طاقت مشہور ہے اس کے بارے میں۔ تو مسلمانوں کے لشکر کے اندر ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ہاں کون اس کا مقابلہ کرے گا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گزارش کی گئی کہ یا رسول اللہ عمر بن عبد الود آ گیا ہے، تو اب بتائیں کہ ہماری طرف سے کون نکلے اس کے مقابلے میں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فوراً فرمایا کہ علی سے کہو کہ اس کا مقابلہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہا کہ علی سے کہیں کہ وہ اس کا مقابلہ کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ سرکار نے فرمایا کہ عمر بن عبد الود کا آپ مقابلہ کریں گے۔ حضرت علی فرمایا حاضر، پرچم پکڑا، تلوار پکڑی اور آگے میدان کے اندر، اور جب وہ آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی پیادہ تھے، پیدل تھے، سواری پر نہیں آئے، اور عمر بن عبد الود جو تھا وہ سواری پر تھا، اور اپنی طاقت پر اتنا مان اور غرور تھا اس کو، کہنے لگا کہ مدینے والوں کے پاس اس چھوٹے قد کے بندے کے علاوہ کوئی نہیں ملا میرا مقابلہ کرنے کے لیے، یہ چھوٹے قد کا بندہ ملا ہے میرے مقابلے کے لیے، اور کوئی بندہ نہیں تھا مدینے والوں کے پاس۔ یہ اس طرح اس نے کہہ کے للکارا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے بڑے تحمل کے ساتھ کہا کہ اے عمر، تم خود کہتے ہو کہ جب کوئی مجھے برائی اور اچھائی کے دو رستے دکھاتا ہے تو میں اچھائی کا رستہ تلاش کر لیتا ہوں۔ میں علی بن ابی طالب آج اس میدان جنگ میں تجھے اچھائی کا رستہ دکھانے آیا ہوں، تجھے میں دعوت دیتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اور اچھائی کا رستہ اختیار کر لے۔ اس نے کہا کہ اس اچھائی سے زیادہ بہتر ہے کہ جس حال میں ہوں میں اسی حال میں رہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اگر نہیں مانتا تو پھر تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ وہ ہنس پڑا، کہتا ہے کہ میں سواری پر ہوں، گھوڑے پر بیٹھا ہوں، اور تو پیدل ہے، اور پھر چھوٹے قد کا بندہ ہے عمر بن عبد الود کا، تو کیسے مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی نے کہا کہ آ جاؤ پھر۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میری شان کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بہادر بندہ اور پیدل بندے پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور خود اپنے گھوڑے کی ٹانگیں اس نے کاٹ دی اور کہا کہ میں اپنا گھوڑا قتل کر کے تجھ سے لڑوں گا تاکہ مقابلہ برابر کا ہو۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عمر بن عبد الود نے تلوار کا حملہ کیا حضرت علی پر۔ آپ نے ڈھال سے اس کو روکا اور وہ ڈھال کٹ گئی اور تلوار کا کچھ حصہ آپ کے سر پہ بھی لگا، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ آپ گھبرائے نہیں، فوراً بڑھ کے آپ نے اپنی تلوار سے اس کے کندھے پر حملہ کیا اور اس نے ڈھال کے ساتھ روکا، اور جب یہ حضرت علی کی تلوار کا وار تھا اس کی ڈھال کٹ گئی، کندھا کٹ گیا، اور حضرت علی کے ایک وار سے 1000 بندے کی طاقت رکھنے والا زمین پر آن گرا اور اللہ نے اس کو واسطے جہنم فرما دیا۔ اور پورے کافروں کے لشکر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کیا ہو گیا، ہوا کیا ہے۔ کہنے لگے کہ ایک بندے نے ایک وار سے عمر بن عبد الود کا قصہ تمام کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ کون کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اقبال نے انہی چیزوں کو مسلمانوں کے اسی تابناک ماضی کو بڑے خوبصورت لفظوں میں ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کا پورا فلسفہ یہی ہے کہ وہ ہمیں بار بار یاد کراتے ہیں کہ جاگو، ہوش کرو، دیکھو تمہارے بڑے کون تھے، تم کن کی اولادیں ہو، تم کن کے ماننے والے ہو، اپنے بڑوں کو دیکھو، غفلت چھوڑو، سستی چھوڑو اور چوکس ہو جاؤ اور کمر بستہ ہو جاؤ اور دیکھو کہ تمہارے آبا کیا تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی رونے کو روتا ہوا کہتا ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، وہ علم و فن کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ تو اپنے آپ کو جان پہچان کہ اس قوم نے اپنی محبت والی گود میں تجھے پالا ہے کہ جس قوم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج کو اپنے پیروں تلے رون دیا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج جنہوں نے پیروں تلے روندے ہیں،
ایسی بہادر قوم نے اپنی گود کے اندر تجھے پالا ہے اور تو پھر کیوں کمزور ہو رہا ہے، کیوں مارا مارا پھر رہا ہے؟ اٹھ، ہمت کر، جوان بن اور دیکھ کہ ہمارے بزرگ کون تھے، ہمارے بڑے کون تھے، ہمارا ماضی کیا ہے۔ تو آج بھی اس عزت دار اور عزت والے ماضی کی تاریخ کو دہرا۔ اور آج یاران گرامی جو ہم اصل میں موضوع چل رہا تھا کہ آج جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، میں نے فلسطین کی مثال دی کہ آج بھی دیکھیں نئی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہاں پر بیت المقدس شریف کے اندر بزرگوں کو دھکے دیے جا رہے ہیں، عورتوں پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے، یہودی فوج مسلمانوں کو عبادت سے روک رہی ہے۔ اس مقدس مہینے کے اندر کشمیر کے اندر ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں انڈیا کی فوج وہ مسلمانوں کو ستا رہی ہے اور تنگ کر رہی ہے۔ یاران گرامی، اس پوری امت مسلمہ کو جو کچلا جا رہا ہے اور بے دردی سے کچلا جا رہا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں اور ان کے واقعات سنیں، پڑھیں، اور ان کو واقعات کو پڑھ کے سن کر اپنے اندر وہ ایمان کا جذبہ پیدا کریں۔ اور اقبال نے جن چیزوں کو ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا کہ جس نے کیسر اور کسرا جیسی بڑی سلطنت کو توڑ ڈالا، وہ تین ہی چیزیں تھیں: زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی، کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت اور بہادری کو یاد کرو، حضرت ابو ذر غفاری کی درویشی کو یاد کرو، اور حضرت سلمان فارسی کے صدق و وفا کو یاد کرو۔ یہ تین چیزیں ہیں جو آج بھی ہمیں پوری دنیا میں فتح عطا کر سکتی ہیں۔ سامعین ذی وقار، باتیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، اور آج کی تقریر گفتگو سے زیادہ میرا درد دل تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے، اور یہ ساری بات میں اس نقطے پر لا کر اس کو ختم کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ دین اور ہمارا جو خوبصورت ماضی، ہمارے آباء و اجداد، ان کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ کیا تھے، ہماری تاریخ کیا تھی، ہمارے مسلمانوں میں بہادری اور شجاعت کی کیسی کیسی مثالیں تھیں۔ یہ سب کچھ تبھی پتہ چلے گا جب ہماری دین کے ساتھ وابستگی ہوگی، جب ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا، جب ہمارا مدرسے کے ساتھ تعلق ہوگا، جب ہم خود پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ہمارے بزرگ کیا تھے۔ آج کئی دفعہ ہم ویسے ہی فخر کرتے رہتے ہیں کہ میں فلاں بڑے آدمی کی اولاد ہوں، میں فلاں بڑے آدمی کی اولاد ہوں۔ اقبال نے ان کو بھی کہا کہ وہ تو آبا تھے تیرے، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کہنے گے کہ جنہوں نے بھی بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں وہ سارے تمہارے آباء و اجداد تھے، تمہارے باپ دادا تھے، تم اپنا بتاؤ کہ تم کیا ہو، تم نے کیا کیا ہے۔ صرف اپنے باپ دادا کے نام پر فخر کیا ہے، ان کا محنت کیا ہوا صرف تم نے کھایا ہے، نہیں، تم اپنا بھی بتاؤ۔ وہ تو آباد ہے تیرے، تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہو کہ اگلا دن کب نکلے گا، اگلا دن کب نکلے گا، اس کے علاوہ تم کیا کر رہے ہو؟ نہیں، ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہمارے باپ دادا نے جو کیا تھا، اپنے اختیار کے مطابق آج بھی ہم نے اپنا حصہ شامل کرنا ہے۔ دین مصطفیٰ کے اندر، اسلام کے اندر اگر کوئی اپنی طاقت کے بلبوتے پر اسلام کی مدد کر سکتا ہے تو اسے چاہیے آج بھی اپنی بہادری کے بلبوتے پر اسلام کی مدد کرے۔ اگر کوئی مالی طور پر اسلام کی مدد کر سکتا ہے، آج بھی اسے چاہیے کہ اپنے مال کے ذریعے اسلام کی مدد کرے۔ اگر کوئی اپنا وقت دے کر اسلام کی مدد کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنا وقت دے کر اسلام کی مدد کرے۔ اگر کوئی اپنی صلاحیتوں سے اسلام کی مدد کر سکتا ہے، اپنے نیک مشورے سے اسلام کی مدد کر سکتا ہے، آج بھی ضرورت ہے کہ اسلام کی مدد کی جائے، دین کی مدد کی جائے۔ اور اس زمانے کے اندر دین کی مدد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے مدارس کو مضبوط کیا جائے، اپنی مساجد کے ساتھ تعلق رکھا جائے اور اپنے مدرسوں کو مضبوط کیا جائے۔ یہ دو جگہیں پوری روئے زمین پر، یاد رکھیں، یہ دو جگہیں ایسی ہیں جو اسلام کا قلعہ اور اسلام کی چھاؤنیاں ہیں، جہاں پر اسلام کے فوجی تیار ہوتے ہیں، جو اسلام کی
मदद के लिए और इस्लाम के लिए अपनी हर सलाहियत कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। मस्जिदों के अंदर और मदरसों के अंदर इस्लाम के सिपाही तैयार होते हैं। और आज इस दौर में इस्लाम की अगर मदद करनी है तो सबसे बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि एक अपनी मस्जिद के साथ वाबस्ता हों और उनको सपोर्ट करें, ताकि वहाँ से अच्छे मुजाहिद तैयार हों जो दीन का हकीकी रुख हमें दिखाएं और इस्लाम का सही चेहरा हमारे तक पहुँचाएं। और वो महज बड़े अफसोस के साथ मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, और शायद कि कुछ दोस्तों को बुरा भी लगे कि हमने अपने मदारिस को इस सतह पर रखा है कि वहाँ से गरीब और फ़कीर मौलवी तैयार हो रहे हैं। कोई जुर्रत वाला और कोई गैरत और खुददार आदमी बहुत शाज़ो नाज़र तैयार होकर निकल रहा है। हमने पहले दिन से उन बच्चों को मांगने पे लगा दिया है। क्यों? क्योंकि अखराजात पूरे नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो रहे। कैसे करेंगे? माली मदद नहीं हो रही। तो फिर क्या होता है, तलबा को मांगने पे लगा दिया। और जो तालिब इल्म आज के दिन पहले दिन से लोगों के सामने हाथ फैला रहा है, तो मुझे बताएं कि फिर वो मिंबर पर बैठकर किस तरह खुददारी की बात करेगा, किस तरह दलेरी और बहादुरी की बात करेगा? नहीं, वो फिर चापलूसी करेगा, वो खुशामद करेगा और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा हक बनता है कि हम यहाँ तक नौबत ही ना आने दें, खुद अपने मदारिस और अपनी मसाजिद को सपोर्ट करें कि यहाँ तक नौबत ना आए कि किसी तालिब इल्म को हाथ फैलाना पड़े, और हम खुद उनकी मदद करें ताकि हमारी मदद से वहाँ खुददार और गैरत वाले लोग तैयार हों जो इस्लाम का सही चेहरा हमारे सामने पेश करें। हमारा एक दोस्त कहता था आज इमाम गजाली जैसा बंदा आज क्यों नहीं पैदा हो रहा, आला हजरत जैसा बंदा आज क्यों नहीं निकल रहा, आज हजरत इमाम राजी जैसा कोई बंदा आज मदरसों से क्यों नहीं निकल रहा। मैंने उसको कहा कि आपने बात बहुत अच्छी की है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जैसा मटेरियल होगा प्रोडक्शन भी वैसी होगी। अगर हम खाम माल दें, मटेरियल हमारा गंदा हो और प्रोडक्ट कहें कि मसनूआत जो शय तैयार होकर निकले वो बड़ी पाए की हो, सबसे पहले तो ये बताओ कि हम मदारिस के अंदर बच्चे कैसे भेज रहे हैं। अपाहज बच्चों को मदरसों में भेज दिया, स्कूल तंग करने वाले बच्चों को मदरसे में भेज दिया, सैपलियाँ आ गई तो मदरसे में भेज दिया, महल्ले में लड़ाइयाँ बच्चा करता है तो मदरसे में भेज दिया। अब ऐसे बच्चे जब तैयार होकर निकलेंगे तो कैसे आप उम्मीद करते हो कि इमाम गजाली जैसा कोई निकलेगा? आप कैसे उम्मीद करते हैं कि इमाम राजी जैसा कोई निकलेगा? ऐसा बंदा मैं समझता हूँ कि नमाज पढ़ाने जैसा हो जाए, इतना ही बड़ी बात है। तो इसलिए सबसे पहले कि हम मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करें, कि हम अपने ज़हीन बच्चों को मुस्तफ़ा के दीन के लिए वक्फ करें, और फिर देखें कि जब वो पढ़ के निकलेगा तो पूरी कौम का रुख सीधा कर देगा और पूरी कौम का किबला दुरुस्त कर देगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। आज आप हिम्मत करें, बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप अहबाब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद जामे मस्जिद हज़रत बाबा फतेह शाह रहमतुल्लाह अलैह में पिछले 1 साल से मदरसे का भी साथ आगाज़ कर दिया गया। हिफ्ज़ की क्लासें लगी हैं, दरस निज़ामी की भी क्लासें लगी हैं, आलिम बच्चे बन रहे हैं। और इस मामले में इस मस्जिद की इंतज़ामिया का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ी सपोर्ट है इस मस्जिद की, कि जिसकी बदौलत ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। इसलिए वैसे भी माह रमज़ान में आप अहबाब से पूरे साल में एक दफ़ा ही बाकायदा कहा जाता है कि आप मस्जिद के साथ और मदरसे के साथ ताउन करें, और आज भी मौका है कि आप अपनी खिदमात मस्जिद के लिए भी पेश करें और मदरसे के लिए भी अपनी खिदमात पेश करें, और ना सिर्फ माली तौर पर बल्कि अपने अच्छे बच्चों को, पढ़ने वाले ज़हीन बच्चों को आप मदरसे में दाखिल करवाएं। और अभी 1 साल हुआ है यहाँ क्लासें लगे, और हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड का इम्तिहान दिया था तंजीमुल मदारिस का, परसों उसका रिज़ल्ट आया है। और मैं आपको भी ये खुशखबरी और मुबारक दूंगा, और मेरा भी दिल बड़ा खुश हुआ है कि हमारे अक्सर बच्चों ने A+ ग्रेड लेकर इम्तिहान पास किए हैं। यहाँ इस मस्जिद में आलिम कोर्स करने वाले तलबा ने जो बोर्ड के इम्तिहान दिए तंजीमुल मदारिस के, उन्होंने A+ ग्रेड लेकर अब अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास कर लिए हैं। मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत अल्लाह ताला के यहाँ शुक्रगुजार हूँ कि पहली दफ़ा ये इम्तिहान था और मैं ख़ुद बड़ा डर रहा था कि अल्लाह जाने क्या रिज़ल्ट बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। आप तमाम अहबाब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने अच्छे और ज़हीन बच्चों को
درس نظامی کے لیے بھی اور حفظ کے لیے بھی داخل کروائیں، اور مالی طور پر بھی مدرسے کی بھی مدد کریں اور مسجد کی بھی مدد کریں۔ اور ہم نے پورا سال نہ آپ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، نہ آپ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور نہ آپ جمعہ یہیں پڑھتے ہیں نا، کبھی بھی آپ کو نہیں کہا کہ مدرسے کے کسی سال میں بھی نہیں آپ سے اعلان نہیں جمعے میں کیا کہ آپ مدرسے کے ساتھ مدد کریں، حالانکہ تقریباً 45 سے 50 ہزار روپے ہر مہینے کا خرچہ ہے مدرسے کا، لیکن الحمدللہ وہ چند ایک ساتھی ہیں جو بڑی خاموشی کے ساتھ وہ تعاون کر دیتے ہیں، وہ چل رہا ہے سلسلہ الحمدللہ، اور یہ رکے گا نہیں انشاءاللہ، یہ قیامت تک یہ فیض چلتا رہے گا اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آ جائیں، اور آپ احباب دل کھول کر اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق مسجد کے ساتھ بھی تعاون کریں اور مدرسے کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ 5000 روپے مدرسے کے لیے میری طرف سے آپ لکھ لیں، میں انشاءاللہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ 5000 روپے یہ میرا حصہ ہے، باقی آپ احباب اپنا اپنا حصہ پیش کریں، اور پھر نماز کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔